مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ زوجل، آج ہم مدرسۃ المدینہ شیراں والا گیٹ لاہور میں موجود ہیں۔ شمالی لاہور کے ناظمین یہاں موجود ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے منزل کچی کیوں ہوتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ زوجل آج ہم بات کریں گے۔ تو منزل کچی ہونے کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہے سبکی کا کچا ہونا۔ سبکی جب کچی ہوگی تو یہی سبکی منزل میں جائے گی اور منزل کو کچا کرے گی۔ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ منزل پکی ہو تو سبکی کو پکا رکھنا پڑے گا، سبکی کو کچی نہ ہونے دیں۔ ایک سبب یہ ہے، اور دوسرا سبب یہ کہ جب بچے کی منزل بڑھتی ہے نا، ابتداً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے 5 پارے جو بچہ حفظ کرتا ہے عموماً اس میں منزل کچی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ قاری صاحبان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ 30واں پارہ سنایا تو 29واں بھی، 29واں 30واں 2 پارے ہو گئے تو دونوں سنا کے جانے ہیں، 28واں ساتھ میں لے گا 3 ہے تو تینوں روز سنا کے جانے ہیں، 4 ہو جاتے ہیں تو چاروں بھی بعض اوقات روز سنا کے جانے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی قاری صاحبان نے ترکیب رکھی ہوتی ہے، اور منزل کچی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات 5 پاروں تک جاتے ہیں، اور جب 6 پارے ہوتے ہیں تو اب وہ 3 کر لیتے ہیں۔ اب پھر وہ سب کی منزل بناتے ہیں باقاعدہ اس کو، وگرنہ 1 پارہ 2 پارہ 3 پاروں تک 4 پاروں تک ایک تعداد ہے جو روز ہی سارا سنانا ہے، سبق سنانا ہے، سب کی بھی وہی منزل بھی وہی، سب کچھ وہی ہے، سارا سنا کے جانا ہے آپ کو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پارے کچے نہیں ہوتے۔ اب جیسے ہی پارے بڑھے، اب مثلاً بچے کے 15 پارے ہو گئے یا 20 پارے یا 25 پاروں پہ چلا گیا، اب سننے میں ملتا ہے جناب کہ یہ اس کے 5 پارے کچے ہو گئے، 4 پارے کچے ہو گئے یا اتنے پارے کچے ہو گئے۔ وجہ کیا ہوئی کہ اب پاروں کی باری سنانے کی تاخیر سے آئی۔ اب قاری صاحب نے اس پر توجہ نہیں کی، قاری صاحب روٹین سے سن رہے ہیں، روز ایک پارہ سن رہے ہیں، منزل وہ میں سن رہا ہوں بھائی۔ اب 25 پارے جس کے ہوں گے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اب پارے کی باری کب آئے گی؟ 25 دن 25 پارے، اتوار بچے کے اپنے ناگے بھی منزل کے بھی ہو سکتے ہیں، سبکی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ باری کتنے دنوں بعد آئی؟ کہیں 1 ماہ بعد، کہیں 1.5 ماہ بعد، کہیں اگر بچے کے ناگے زیادہ ہوں یا وہ چھٹیاں زیادہ کرتے ہیں تو اور تاخیر سے باری آئی۔ تو اب جب باری تاخیر سے آئے گی اور اس پارے کو بچے نے 1 ماہ 1.5 ماہ 1.25 ماہ پڑھا ہی نہیں، اور اب آ کر پڑھے گا تو اب وہ غلطیاں کرے گا، اور جب غلطیاں کرے گا قاری صاحب کہیں گے کچی ہو گئی۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ کچی ہی نہ ہو؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو پارہ سبکی سے منزل کی طرف منتقل ہوتا ہے، قاری صاحب اس پر توجہ کریں، بالخصوص وہ پارہ جو تازہ نکل کر گیا، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ 5 پاروں تک کم از کم ان تازہ نکل کر جانے والے پاروں کو قاری صاحب خود سنیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک بچے کے 10 پارے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابھی اس نے آخر سے حفظ کیا 30 29 28 اس طرح آ رہا ہے، تو اب قاری صاحب کیا کریں؟ اب وہ 20ویں پارے پر اس کا سبق ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا، اور 21واں پارہ اس کی سبکی چل رہی ہے، اب 22واں پارہ منزل میں ہوا۔ اب منزل میں جیسے ہی گیا، اب اس کو روز پورا سنیں یا آدھا سنیں، خود سن لیں، یا خود نہیں سن سکتے تو دور کرا لیں اس کا، لیکن اس کو سنیں۔ اسی طرح اگلا پارہ 20ویں پر سبق ہے، 21واں سبکی ہے، 22واں اس نے سننا ہے، 23واں انہوں نے سننا ہے، 24واں 25واں 26واں۔ یہ اس کی الگ سے ترکیب چلائیں کہ عام روٹین کی سبق سب کی منزل سنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پارے بھی سنانے ہیں۔ اب جب یہ 5 پارے چلتے رہیں گے، اب مزید مثال کے طور پر 1 پارہ اور ہو گیا، اب اس کا سبق 19ویں پارے پر آ گیا، تو پیچھے سے 1 پارہ کم کر دیں، یہ جو الگ سے ایک ترکیب چل رہی تھی سنانے کی وہ۔ اگلا پارہ ہو گیا، پیچھے سے 1 اور پارہ کم کر دیں، اسی طرح ترتیب چلتی رہے۔ یعنی 5 پارے جو متصل سبکی کے ساتھ ہیں، یہ قاری صاحب نے الگ سے سننے ہیں، 1 پارہ کر کے یا آدھا پارہ کر کے، تو کبھی بھی بچے کی منزل کچی نہیں ہوگی۔ جس طرح پہلے 5 پاروں پر یہ روز سناتا رہا ہے، ہر روز باری آتی رہی ہے، دوسرے دن باری آتی رہی، تو کچے نہیں ہوتے۔ تو جب ان کی بھی باری کافی دیر تک آتی رہے گی، یعنی 5 پارے مزید آگے جائے گا اور اس وقت تک یہ سناتا رہا ہے، تو انشاءاللہ زوجل
امید ہے کہ اس کی منزل کچی نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے یہ کرتے ہیں کہ جس دن پارے کی باری آئے گی نا، مثلاً اس نے 10 پارے بچے کے ہیں اور بچے نے سنانا ہے 26واں پارہ، تو اب یہ 26ویں پارے کو تب ہی پڑھے گا جب اس کی پورا سرکل چکر گھوم کے جب اس کی باری آنی ہے تب اس نے پڑھنا ہے۔ اب بچے کے پارے زیادہ ہیں، مثلاً 20 یا 25 ہیں، اور زیادہ شکایت بھی نہیں سی ہوتی ہے کہ ان کی منزل کچی ہوتی ہے، کچی ہو جاتی ہے، گرپ نہیں ہو پاتی بچوں سے، اور قاری صاحب بھی توجہ نہیں کر پاتے۔ تو اب اس 26ویں پارے کی باری مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد آئے گی اور اسی دن بچے نے پڑھنا ہے۔ اچھا، وہ قاری صاحب نے خود سننا ہے تو ذرا اچھی طریقے سے تیاری کرے گا، اگر وہ دور ہونا ہے تو پھر تیاری بھی اس انداز میں نہیں ہوگی۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب جب بچہ پڑھنے لگے گا تو اس کو بھی پریشانی ہوگی، یار میری وہ صحیح طریقے سے مجھے یاد نہیں ہو رہا، زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، توجہ کرنی پڑے گی، زیادہ دیر پڑھنا پڑے گا، تب یہ یاد ہوگا۔ تو اب اس کی باری اگر دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں دن آ جائے، 6ٹھے دن آ جائے، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ قاری صاحب ایک روٹین کی جو سنتے ہیں نا، سبق سب کی منزل، یہ تو ہے، اس کے ساتھ ایک وہ کہ جو تازہ پارے نکلیں ان کی الگ سے سبق سب کی، ان کی الگ سے منزل چلاتے رہیں، ساتھ ساتھ پارا کر کے، آدھا پارا کر کے، اور دوسری ترکیب یہ رکھیں کہ دیکھ کر پڑھنے کی ذمہ داری بھی بچوں کی لگائیں۔ مثلاً بچے کے 10 پارے ہوئے ہیں تو ایک پارا سب کی سنائی، منزل سنائی، سبق سنایا، اس کے ساتھ اس نے 2 پارے روزانہ دیکھ کر پڑھنے، جو حفظ شدہ پارے ہیں، جو اس کی منزل ہے، 2 پارے دیکھ کر پڑھنے ہیں۔ بس آپ نے پوچھنا جی پارا پڑھ لیا آپ نے؟ جی ٹھیک ہے پڑھ لیا جی۔ دور کے علاوہ کی بات کروں، یہ الگ سے ترکیب رکھیں، تو یوں جلدی جلدی باری آئے گی، جب جلدی جلدی باری آئے گی تو منزل کچی نہیں ہوگی۔ اور ایک ہی حل ہے، یعنی اینڈ یہ ہے اس کا کہ پڑھے گا بچہ، جلدی جلدی پڑھے گا، پاروں کی باری جلدی جلدی آئے گی، وہ دیکھ کر پڑھے، وہ زبانی سنائے، وہ قاری صاحب کو سنائے، وہ دور میں سنائے، جب باری جلدی جلدی آتی رہے گی تو منزل کچی نہیں ہوگی۔ اور جب باری آئے گی مہینے بعد، 1.5 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، یا وہ سننے سنانے کا نظام اگر مضبوط نہیں ہے اور تاخیر سے آتی ہے تو پھر منزل کچی تو نہیں ہے۔ قرآن کا یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک خاصہ سمجھ لیں کہ اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یاد رہے گا، نہیں پڑھیں گے تو یہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا، آپ کو بلا دیا جائے گا، آپ کو بھول جائے گا۔ تو ایک ہی حل ہے، وہ پڑھنا ہے، اور کلاس میں بیٹھ کر جس انداز سے بھی ہو، جس طرح میں نے 2-3 طریقے آپ کو بیان کیے ہیں کہ ان طریقوں سے پڑھتے رہیں گے، اور باری جلدی آئے گی تو پارا کچا نہیں ہوگا، تاخیر سے آئے گی تو پارا شروع میں کچا نہیں ہوگا، شروع میں تھوڑا سا چند غلطیاں ہوں گی، غلطیاں بڑھیں گی، پھر آہستہ آہستہ یہ کچا ہو جائے گا۔ اور پھر بچہ کہتا ہے جی میرا یہ پارا کچا ہو گیا، قاری صاحب بھی اس کو الگ سے لکھ دیتے ہیں، اور وہ کچوں میں جب چلا جاتا ہے تو پھر اس پر اتنی توجہ نہیں رہتی۔ تو جتنی جلدی سنیں گے اتنی جلدی باری آئے گی، اور بچوں کی منزل مضبوط رہے گی، پکی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔